بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا۔ محمد مومن کے گزارشہ نظر اللہ نے حسین توڑو گیا بیو پویاں پو مومنہ چند تھا اور کافی انہن کے تکلیف دیتے باہر بھی دارن پو مومنہ دیہاں جو بدھائیں تا تیار اساں باہر بیٹھا ہوا سے تھوڑو مہربانی کرے مومنن کے گزارش کرنا کہ ہوتا گیا ہویا نظر اللہ نے حسین سوری چو ماسک بھی جن کے ملے ہوا تو مہربانی کرے پائیں اگر جن کے نہ ہے تو وہ باہر گیٹ تے ملن تھا وہ بٹھے چلو تا پائے ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مولا حسین علیہ السلام دے قاتل تے لعنت، مولا حسین علیہ السلام دے ذات دے بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بارے الہ جو محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، بانیان کی زحمت کو، سامعین کے چل کے آنے کو، مجھ حکیم کی نوکری کو، میرے علاوہ جتنے لوگ ذکر محمد و آل محمد میں مصروف رہے، عبادت کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ خصوصاً ایک مومن نے التماس سے دعا کرتا ہے، بار الہ تجھے ان ایام کا واسطہ، وارث فرش عزا کا واسطہ، سید الساجدین کا واسطہ، اس مومن کی پریشانی کو حل فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ جتنے بھی بے روزگار ہیں حلال روزگار نصیب فرما، قرضداروں کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ تمام مریض مومنین کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ وہ تمام مومنین جو اس فرش عزا کی زینت ہوتے آج من و مٹی تلے چلے گئے، اور خصوصاً وہ کہ جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بار الہ ان تمام مومنین کو اس مجلس کے ثواب میں شامل فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ علماء اعلام مراجع اسلام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت زہرا کا اور ان کی عظمت کا، وارث فرش عزا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے امان و انصار میں شامل فرما، حضرت کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحكيم في محكم كتابه: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات. سامعین ذی وقار، کل کی گفتگو کا سلسلہ اس بات پر آ ٹھہرا کہ وہ شجر اسلام کے جسے پیغمبر گرامی اسلام نے مسلسل زحمتوں، تکلیفوں، مشقتوں کے بعد بڑا کیا تھا، اور جس کو بیرونی اور اندرونی بہت سے خطرات کا سامنا تھا، ایسے تازہ لگے ہوئے پودے کہ اپنے بعد کے لیے کیا رسول گرامی اسلام نے کوئی انتظام کیا یا نہیں؟ جب ہم نے عقل سے اس سوال کو پوچھا، عقل نے یہ کہا کہ 3 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ رسول خدا نے اپنے بعد کے لیے نہ مثبت نہ منفی کوئی اظہار نہ کیا، بلکہ لا تعلق ہو کر جانشینی کے مسئلے سے رسول خدا اس دنیا سے گزر گئے۔ اس نظریے کے بطلان اور اس کے عبث اور اس کے فضول ہونے کے دلائل بھی ذکر کیے کہ جہاں میرا باپ کہ جو اس دنیا کے کاموں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ بھی صرف اس غرض سے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں میں اختلاف نہ ہو، تفرقہ نہ ہو، جو ایک ماں جائے ہیں، ایک ماں سے چلے گئے ہیں، ان میں بھی اختلاف اور افتراق اس مال کی وجہ سے پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ پیغمبر ایسے شجر اسلام کو جو ابھی تازہ زمین عرب پر پھیلا پھولا ہے، جس کو ہزاروں خطرات لاحق ہیں، بے وارث چھوڑ کے چلا گیا۔ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہاری عقل کو، کیسا حکم کرتی ہے؟ ہم نے کہا پہلا نظریہ پس یہ ہوا کہ رسول گرامی اسلام لا تعلق ہو کر چلے گئے۔ دوسرا نظریہ یہ کہ رسول گرامی اسلام نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو، اہل حل و عقد کو اکٹھا کر کے ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ میرے بعد جانشین کا انتخاب تم نے کرنا ہے۔ لیکن جب روایات تاریخی اور احادیث نبوی میں تلاش کیا، ہمیں پوری احادیث کے دفتر چھاننے کے بعد کہیں ایک فرمان ذیشان مصطفیٰ نہ ملا کہ جس میں حضرت نے اس بات کی نشاندہی کی ہو کہ یہ افراد مل کے میرے بعد امت کے لیے جانشین معین کریں۔ بس یہ ایک نظریہ بھی گیا۔ اور تیسرا نظریہ جو عقل کہتی ہے، تیسری صورت، وہ یہ کہ پیغمبر چونکہ اصحاب کی بہترین شناخت رکھتے ہیں، اسلام کے خطرات سے بھی آگاہ ہیں کہ جو بعد کے زمانوں میں لوگوں نے دیکھا، اسلام سے لوگ ارتداد کی طرف پلٹنے لگ پڑے، اسلام چھوڑ کر کافر ہونے لگے، کچھ نے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا۔ مسیلمہ کذاب اور مرتدین کے ساتھ پہلے خلیفہ کے زمانے میں لڑی گئی جنگیں اس پر گواہ ہیں کہ مسلمانوں کو کس قدر اندرونی طور پر اختلافات کا سامنا تھا۔ ایسی صورتحال میں تیسری صورت یہ ہے کہ میرے پیغمبر نے کہ جو اصحاب اور ان کی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں جانتا تھا، ایسے شخص کا اپنے بعد کے لیے انتخاب کیا کہ جو قرآن کو بھی سب سے بہتر جانتا ہے، جو سنت کو بھی سب سے اعلیٰ جانتا ہے، جو دین کے علمی جوابات دینے پر بھی قادر ہے، جو حکومت الہیہ کا بھی حقیقی حقدار ہے۔ تیسری صورت یہ کہ ایسے اوصاف کے مالک کسی صحابی کا رسول انتخاب کر کے گئے۔ اور جب ہم اس نظریے کی تائید کے لیے روایات کی طرف دیکھتے ہیں، فرمان مصطفیٰ کی طرف نظر ڈالتے ہیں، تاریخی شواہد کو اکٹھا کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں وہ دعوت یاد آتی ہے جسے دعوت ذوالعشیرہ کہا گیا۔ جب کہا گیا کہ اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کرو، خاندان کو اکٹھا کرنے
کے بعد مصطفیٰ نے ان سے خطاب کر کے کہا اے خاندان والوں تم تک میں ایسا پیغام لے کے آیا ہوں جس میں تمہاری فلاح اور نجات ہے، اگر اس میں میرا ساتھ دو گے، جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ میرا جانشین اور وزیر ہوگا۔ تو سب نے دیکھا اس پورے مجمع میں ایک بچہ 11 سال کا جو بار بار اٹھ کے رسول کو کہتا رہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں کہتا ہوں دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر کے میدان تک کون سا ایسا واقعہ ہے جہاں میرا رسول اس صالح ترین فرد، اس منتخب ترین فرد کی اعلان نہیں کرتا رہا اور لوگوں کو بار بار دکھاتا نہیں رہا کہ میرے بعد یہ، میں اگر موسیٰ تو یہ ہارون۔ مقام مقام پر حدیث خیر ہو، حدیث دار ہو، حدیث مدینۃ العلم ہو، حدیث علی مع الحق والحق مع علی ہو، تمام احادیث اور پھر قرآن کی آیتیں، کبھی آیت اولی الامر، کبھی آیت ولایت، کبھی آیت زکوٰۃ جو ربو کی حالت میں دی گئی، ہر آیت ہی بول بول کے بتا رہی ہے کہ پیغمبر نے، مصطفیٰ نے اپنے بات کے لیے ایک انتظام کیا۔ بالکل واضح یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، ہم یعنی مکتب اہل بیت کے ماننے والے اس نقطہ نظر کو قبول کرتے ہیں کہ پیغمبر لا تعلق ہو کر بھی نہیں گئے، پیغمبر نے کوئی کمیٹی بھی نہیں بنائی، کمیٹی کا قائل تو نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی، کوئی بھی قائل نہیں ہے، چونکہ ایک بھی ایسی تاریخی دستاویز، ایک بھی ایسا فرمان نہیں ملتا کہ جو یہ بتائے کہ پیغمبر نے اپنے بعد کچھ اہل حل و عقد کے ذمے یہ کام لگایا ہو۔ جب یہ بھی نہیں اور پیغمبر لا تعلق بھی نہیں ہو سکتے، عقل خود ہی فیصلہ کرتی ہے، بس تیسری ہی صورت بچ رہی ہے کہ پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین بنایا۔ اگر تجھے نظر نہیں آتا ہم تجھے میدان غدیر میں لیے چلتے ہیں اور پیغمبر کا وہ خطبہ سناتے ہیں کہ جس میں سوالات کے مجمع میں رسول نے علی کا ہاتھ اوپر اٹھایا اور ایک جملہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، لیکن میرے بھائیوں سے یہ جملہ ہضم نہ ہوا۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں پریشان نہ ہوا کرو، اس جملے کے دو حصے ہیں، ایک من کنت مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اب جس کا رسول مولا ہو وہ مانے۔ چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ رسول نے تو خود شرط لگا دی جس کا میں ہوں گا، پتہ لگا بہتوں کے نہیں تھے، وہ تیرے تھے جو نہیں مانتے تھے، اگر مانتے ہوتے تو رسول کے اس فرمان کا پاس بھی رکھتے تھے۔ زبان حق گوئی میں کھلنے لگ پڑی ہے، اب تو جگہ جگہ سے آوازیں بلند ہونے لگ پڑی ہے۔ کیسا دوست؟ دوستی کا معنی اس قرینے کے خلاف ہے کہ جو اس پورے ماحول میں موجود ہے۔ مجھے غدیر کے موضوع کو بیان نہیں کرنا، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تینوں صورتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے، باوجود اس کے کہ فقط تیسری صورت کے اور کوئی صورت درست نہیں، لیکن ہم پھر بھی اپنے بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ بھائی جملے پر توجہ کیجئے گا، محنت ہے، نتیجہ دینے چاہتا ہوں۔ میں تو کہوں گا جوانوں خصوصی طور پر ان گزارشات کو نظر میں رکھیے گا۔ گرچہ ہماری نظر میں ایک ہی صورت درست ہے کہ پیغمبر اپنی زندگی
زندگی میں جانشین بنا کر گئے تھے، لیکن پھر بھی ہم مان لیتے ہیں کہ پیغمبر نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ پیغمبر نے لا تعلق ہو کر، وہ پیغمبر جو طہارت خانے میں جانے کے آداب بیان کرتا تھا، وہ امت کی جانشینی کے مسئلے سے لا تعلق ہو کر گزر گیا۔ مان لیا ہم نے، چلیے آئے اس اسلامی معاشرے میں چلے جہاں میرے مصطفیٰ نے رحلت فرمائی ہے، اور اصحاب کے اس مجموعے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور عقل سے خطاب کر کے کہتے ہیں تو ہماری رہنمائی کر۔ اب جو ہمارا راہبر چلا گیا، اب جو قرآن کی تفسیر کرنے والا چلا گیا، اب جو سنت بیان کرنے والا چلا گیا، اب جو حکومت الہی کا وارث چلا گیا، اب جو علمی شبہات کا جواب دینے والا چلا گیا، اب جو عدالت قائم کرنے والا چلا گیا، اب جو شجاعت کا جبل اور کوہ چلا گیا، کیسا شخص اس کی جگہ پر بیٹھنا چاہے؟ سادہ بات ہے نا، پیچیدہ تو نہیں۔ صلوات پڑھے ایک محمد والا۔ پھر بھی بابا سے بلند صلوات۔ ضرور امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور عقل سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو جانشین۔ جوانوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، بچے موجود ہیں، بزرگ جانتے ہیں۔ بچوں کو سمجھانے کی خاطر ایک مثال عرض کروں۔ دیکھیے ہمارے علاقے میں ہائی اسکول ہے یا کالج ہے یا یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی کے، اس ہائی اسکول کے، اس کالج کے پرنسپل صاحب مرحوم ہو گئے۔ اب یہ بتائیے کہ اس پرنسپل کی جگہ ہم نے دوسرا پرنسپل انتخاب کرنا ہو تو کیسے شخص کو انتخاب کریں گے؟ بھائی ہائی اسکول کا ٹیچر جو فوت ہو گیا، اس کی جگہ پرنسپل جو فوت ہو گیا، اس کی جگہ کسی اور کو انتخاب کرنا ہو، آیا طلباء میں سے کسی کو انتخاب کریں گے؟ بھائی کوئی طالب علم انتخاب کریں گے؟ نہیں، ایسے کو انتخاب کریں گے چونکہ تعلیمی ادارہ ہے، تعلیم دے سکتا ہو، ایسے کو انتخاب کریں گے جو تعلیم دے سکتا ہو۔ پھر چونکہ انتظامات بھی سنبھالنے ہیں، جہاں اسے تعلیم کے مسائل کو دیکھنا ہے، وہاں اسے انتظامی مسائل کو دیکھنا ہے، ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھنا ہے۔ بس ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو ایڈمنسٹریشن کو بھی اچھے سے جانتا ہو، اچھا مینیجر ہو، بس اچھا تعلیمی قابلیت رکھنے والا ہو، اچھا مینیجر اور ایڈمنسٹریٹر ہو۔ تیسرا، بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، شجاعت کی قوت بھی ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے یا نہ ہونی چاہیے؟ یہ شجاعت کی قوت بھی ہونی چاہیے۔ بس ہمیں ہماری عقل کہتی ہے جب پرنسپل دنیا سے چلا گیا ہے تو ایسے کو اس کی جگہ پر لا کے بٹھاؤ جو اس جیسی علمی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اس جیسی ایڈمنسٹریشن بھی رکھتا ہو۔ آئیں اسی سوچ کو لے کر ذرا اس معاشرے میں چلتے ہیں جہاں ہمارا نبی دنیا سے رحلت کر کے جا چکا ہے۔ یہ نبی کیا کام کرتا تھا؟ پہلا کام قرآن کو خدا سے دریافت کرتا، لوگوں کے لیے بیان کرتا۔ دوسرا کام فردی اور اجتماعی مسائل کو بیان کرتا۔ تیسرا کام علمی شبہات کا جو کفار کی جانب سے کیے جاتے جواب دیتا۔ چوتھا حکومت الہی کا قیام، لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ۔ یہ وہ چار ذمہ داریاں ہیں کہ جس کو اب اس کی جگہ بیٹھنے والے نے نبھانا ہے۔ عقل کہتی ہے ایسے کو انتخاب کر جو سب کے درمیان سب سے زیادہ قرآن کا عالم بھی ہو، سنت کو جاننے والا بھی ہو،
علمی جوابات بھی دے سکتا ہو، عدالت بھی قائم کر سکتا ہو، شجاعت میں بھی بے مثل ہو۔ ایسے شخص کو انتخاب کیا جائے۔ آئیں ہم اپنے منابع کو چھوڑے دیتے ہیں، شیعہ کتب سے کوئی حوالہ نہ دیں گے۔ شیعہ کتابیں ایک طرف، وہ آیتیں ایک طرف جو ولایت پر گواہی دیتی ہیں، وہ حدیثیں سب ایک طرف۔ ہم دیکھتے ہیں اصحاب میں سب سے بڑا عالم قرآن کون تھا، اور ایسی حدیث کی تلاوت کریں گے کہ اصحاب میں سے کسی کے بارے میں ایسی حدیث نہ آئی ہو، یعنی فیصلہ کن حدیث۔ عزیزان گرامی، پہلی حدیث جب ہم نے حدیث کے دفتروں کو ڈھونڈنا شروع کیا، جب ہم ان کے درمیان گھومے، تاریخی صفحات کے اوراق پلٹے، ہم نے دیکھا، ہماری نگاہ ایک حدیث پر پڑی جس کو نقل کرنے والی ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کیا کہتی ہے اور نقل کرنے والا کون ہے؟ حاکم مستدرک الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 124 میں نقل کرتے ہیں۔ نہ فقط حاکم نے، مناوی نے فیض القدیر میں، شبلنجی نے نور الابصار میں، ایک نہیں 5 گواہیاں دیتے ہیں کہ جو علماء اہل سنت، بزرگان اہل سنت نقل کرنے والے ہیں اس حدیث کو۔ یہ حاکم ہے کون؟ مستدرک الصحیحین کون سی کتاب ہے؟ عزیزان گرامی، آپ کو پتہ ہے برادران اہل سنت کی جو معتبر کتابیں ہیں، اس میں پہلے ہے صحیح بخاری، دوسری ہے صحیح مسلم۔ اپنی کا ایسے نام یاد نہیں ہے، صلوات پڑھے محمد۔ یہ بھی ویسے اچنبے کی بات ہے، میں نے کچھ دن پہلے اپنی بھی پوچھی تھی۔ ابھی دوسری کتاب کا لفظ منہ میں تھا، اکثر نے بتایا صحیح مسلم۔ ان دونوں کتابوں کو کہا جاتا ہے صحیح ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جناب حاکم نے جو ان کے بعد کے محدث ہیں، ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مستدرک الصحیحین، یعنی ان روایات کو اکٹھا کیا جو ان دونوں یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے معیار کے مطابق تھی، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں درج نہیں کی۔ معیار وہی ہے جو صحیح بخاری کا تھا، معیار وہی ہے جو صحیح مسلم کا تھا، راوی وہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں، سندیں وہی ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں، لیکن نقل نہیں کی۔ انہوں نے ان تمام روایتوں کو اکٹھا کر کے ایک کتاب تشکیل دی جس کا نام رکھا مستدرک الصحیحین۔ جو صحیحین سے بچ رہی تھی ان کو جمع کرتا۔ اب اس مستدرک کو صحیحین حاکم جلد 3 ام سلمہ روایت کرتی ہے، کیا کہتی ہے؟ قلت، یہ جناب ام سلمہ کہتی ہیں سمعت من رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے سنا، جملہ سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ کیا سنا؟ یقول، وہ یہ کہہ رہے تھے علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ۔ بھائی کس کا عالم ڈھونڈنے جا رہے تھے؟ قرآن کا نا۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچے۔ ایک بات اشارہ تناز کروں، اگر جملہ اتنا ہوتا علی مع القرآن تو فضیلت علی نہ تھی۔ بھائی جو ہے بدنی تو نہیں ہو رہا نا کام، اس طرح سن نہیں رہے جس طرح نام علی سننا چاہیے، بلکہ ایک نعرہ سنائے نا مولا کے نام کا۔ بس علی مع القرآن، چونکہ قرآن کے عالم ہونے کے دعوے دار تو بہت مل جائیں گے۔ علی مع القرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی جو قرآن کہتا ہے علی اس پر چلتا آتا ہے۔ بھائی ہر نیک بندہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے، بس اس میں
علی جائے گا۔ جس جگہ قرآن نظر آئے گا وہاں وہاں میرا مولا علی نظر آئے گا، جہاں جہاں علی نظر آئے گا وہاں وہاں قرآن نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی، اس جملے نے تو بڑا مسئلہ حل کر دیا، یعنی قرآن اور علی لازم و ملزوم۔ جس نے قرآن کو سمجھنا ہے علی کو سمجھے، جس نے علی کو سمجھنا ہے۔ یہ جملہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ان دونوں میں جدائی نہیں ہے، یعنی ایک جیسے ہے، جیسے قرآن طاہر علی طاہر، قرآن ہادی علی ہادی۔ قرآن کے بارے میں خود قرآن نے کہا لا یاتیہ الباطل، میں وہ کتاب ہوں جس میں باطل کو کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی باطل اس میں آ نہیں سکتا۔ ایسے ہی قرآن اور علی جب ساتھ ہے، علی بھی وہ ہے کہ جس میں باطل کو راہ نہیں۔ علی بھی وہ ہے جس میں باطل کو کوئی راہ نہیں۔ عزیزان گرامی، آگے بڑھوں، قرآن نبی کا معجزہ، علی نبی کا معجزہ، قرآن نبی کا معجزہ، علی نبی کا معجزہ۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کی زیارت۔ جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت، ویسے علی کو دیکھنا عبادت۔ قرآن ہے فرقان، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اب علی کے اندر دیکھیے، جیسے قرآن ہے فرقان ویسے علی فرقان۔ جسے نہیں سمجھ آئی، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، مولا امیر المومنین کو رسول خدا مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغض الا منافق۔ اے علی، تو مومن اور منافق میں پہچان کروانے والا، کہ تیرا ذکر سن کے نعرہ لگائے وہ مومن۔ جس کے چہرے کا رنگ اتر جائے وہ منافق۔ اصحاب کا مجمع رسول خدا سے پوچھتا یا رسول اللہ، یہ قرآن مجید میں جو جگہ جگہ منافقوں کے بارے میں آیات نظر آتی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ پوری سورہ منافقون کے نام سے نازل ہو گئی، مولا ہم پہچانیں گے کیسے مومن کون منافق کون؟ رسول خدا فرماتے ہیں پہچان کا ایک سادہ سا کلیہ ہے، نام علی لو، جو مومن ہوگا چہرہ کھل جائے گا، منافق بس علی طاہر، قرآن طاہر، علی معجزہ، قرآن معجزہ۔ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے، علی کا بے مثل۔ تاریخ میں بڑوں نے دعویٰ کیا، خواہشیں کرتے رہے علی بنا دے، علی بنا دے، علی بنا دے، کہا علی کی بو ملے گی، علی نہیں۔ علی کی بو تو مل سکتی ہے، علی نہیں۔ یہ علی خدا کی تمام کائنات میں وہ یگانہ گوہر ہے، قرآن کی مانند۔ عزیزان گرامی، قرآن بھی فصیح و بلیغ، علی کی نہج البلاغہ بھی فصیح و بلیغ۔ یہاں تک کہ جرمنی کے اس عالم نے، مشہور عالم نے، جس نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد نہج البلاغہ کے اس خطبے کا مطالعہ کیا کہ جس میں امیر المومنین میں تخلیق کائنات کے اوپر گفتگو کی، مطالعہ کرنے کے بعد اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا مجھے لگتا ہے یا خود بناتا رہا ہے یا بنتے دیکھتا رہا۔ قرآن اور علی ایک جیسے، نہ وہاں باطل آئے گا نہ یہاں باطل آئے گا۔ وہ بھی طاہر، یہ بھی طاہر، وہ بھی ہادی، یہ بھی ہادی، وہ بھی معجزہ
ساتھ چلے نا، یہ بھی معجزہ، چونکہ گلے میں طاقت نہیں ہے، اتنی طاقت تھی، وہ بھی معجزہ، یہ بھی معجزہ۔ عزیزان گرامی آگے بڑھوں، جس نے قرآن کو سمجھنا ہے علی کو سمجھے، جس نے علی کو سمجھنا ہے قرآن کو سمجھے۔ ایک جملہ اور آپ کی محبتوں کی نظر کرتا چلوں، ایک فرق ضرور ہے، قرآن کو چھونا ہو، قرآن نے خود حکم دیا مجھے چھونے کے لیے طاہر ہونا ضروری ہے، جا وضو کر کے آ، جا پانی سے اپنے آپ کو دھو کے آ، پھر مجھے چھو۔ اور علی کو چھونے کے لیے ظاہری طہارت نہیں، خون پاکیزہ ہونا، پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک خون میں طہارت نہیں ہوگی علی کی محبت نہیں اترے گی۔ عزیزان گرامی قرآن اور علی ایک ساتھ لازم و ملزوم۔ ایک اور جملہ بھی کہتا چلوں، آپ کی طبیعتوں کی مسرتوں کو دیکھتے ہوئے، لیکن آپ نے جیسے ابھی تک استقبال کیا ہے ویسے ہی اب بھی استقبال کریں گے۔ وہ مجھے بتاؤ، جب قرآن اور علی ہیں اکٹھے، جب قرآن اور علی ہیں ساتھ ساتھ، جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں علی، جہاں جہاں علی وہاں وہاں قرآن۔ اب مجھے یہ تو پتا ہے آپ مومنین کے دل میں ہر وقت علی علی کا کلمہ پھوٹتا ہے، لیکن یہ بھی بتائیے نا قرآن علی کے ساتھ کتنا رکھا ہے۔ پھر یاری تو نہ ہوئی نا جی، جب ساتھ ہے تو علی والے کے ساتھ قرآن بھی ہونا چاہیے، سینے میں علی ہو، جیب میں قرآن ہو۔ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ چونکہ ہیں دونوں ساتھ ساتھ، جس نے قرآن کو چھوڑا اس نے علی کو چھوڑا، جس نے علی کو چھوڑا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب اس سے آگے نہیں بڑھتا، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، پتہ نہیں یہ جملے کاٹتے بھی ہیں یا سب ایسے ہی جانے دیتے ہیں۔ بس قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہے میرے عزیز۔ قرآن سمجھنا ہے علی کو سمجھ، علی کو سمجھنا ہے قرآن کو سمجھ۔ قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں بتایا، دیکھو میری آیات ایک ہی قسم کے نہیں، بلکہ آیات ایسی ہیں کہ کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ جو متشابہ آیات ہیں ان کی تعویل صرف اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہے۔ قرآن نے خود کہا کہ يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ میرے کلمات کی، خصوصاً متشابہ کلمات کی تعویل اور ان کے حقیقی معنی اور کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور وہ لوگ جو علم میں راسخ ہے۔ ہم نے ڈھونڈنا شروع کیے یہ کون لوگ ہیں جو علم میں راسخ ہے، یہ کون لوگ ہیں جو تعویل کو جانتے ہیں۔ ایک حدیث شریف مسند احمد ابن حنبل میں، خصائص النسائی میں دونوں نے یہ حدیث نقل کی، اور ایک دفعہ رسول خدا موجود ہے، اصحاب نے، پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ اس مجمع میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا ان منکم، تم میں سے ایک ایسا ہے یقاتل علی التعویل کما قاتلت علی التنزیل، جیسے میں نے قرآن کے اترنے پر جنگیں کی ویسے وہ قرآن کے معنی درست بیان کرنے پر جنگیں کرے گا۔ وہ عاطف کر کے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی؟ کہا نہیں، ذالک خاضع النخل، وہ جو چوتیا بیٹھ کے گاٹ رہے وہ ہے جو تعویل کو جانتا ہے، وہ ہے جو تعویل سے آشنا ہے۔ قرآن کے حقیقی معنی پوچھنے ہیں تو جاؤ اس سے جا کر پوچھو۔ عزیزان گرامی، دربار خلافت میں ایک عالم نے آ کر ایک سوال اٹھایا
دیکھو تمہارے قرآن میں سورہ زمر کی 23ویں آیت، سورہ ہود کی پہلی آیت، یہ دونوں آپس میں مقابلے میں ہیں، ٹکراؤ میں ہیں۔ کیسے؟ ایک آیت ہے جو کہتی ہے کہ سارے کا سارا قرآن محکم، اور ایک آیت ہے کہ سارے کا سارا قرآن متشابہ۔ اب کون سی آیت کو مانے؟ وہ جو کہہ رہی ہے سارے کا سارا قرآن محکم، یا وہ جو سارے کا سارا قرآن متشابہ؟ چونکہ علم کو ان کے وارثوں سے نہیں لیتے تھے نا، پریشان ہو گئے۔ اب اس دروازے پر آئے جو وارثان قرآن ہے، خطاب کر کے کہتے ہیں یا امام یہ بتائیے کہ یہ دو آیتیں، سورہ ہود کی پہلی آیت، سورہ زمر کی 23ویں آیت، ان کو کیسے حل کیا جائے؟ کہا یہ قرآن کی آیتوں کی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کی بات ہے۔ جو قرآن کے کافر ہیں ان کے لیے سارا قرآن متشابہ، یضل بہ کثیر، وہ اس کے ذریعے گمراہ ہوں گے، اور جو مومن ہیں ان کے لیے سارے کا سارا قرآن محکم۔ قرآن محکم۔ سوال کرنے والے نے کہا امام یہ بتائیے کہ اللہ نے متشابہ آیات رکھی ہی کیوں؟ بہتر نہ تھا کہ سارے کا سارا محکم قرآن ہوتا، متشابہ آیات ہی نہ ہوتی کہ جن کے کئی معنی بن سکتے ہیں؟ امام مخاطب کر کے کہتے ہیں اگر سارے کا سارا قرآن محکم ہوتا، متشابہ آیات نہ ہوتی، پھر وہ نعرہ لگانے والے ٹھیک ہوتے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ نے متشابہ آیات رکھی ہی اس لیے ہے تاکہ ہمیشہ وارث قرآن کے در پہ آؤ، قرآن کے در پہ اور ان سے سیکھ وارثان قرآن کے در سے۔ عزیزان گرامی، پہلی گواہی علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ آئیں ایک دوسری گواہی بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ دوسری گواہی کون سی ہے؟ وہ دوسری گواہی وہ ہے جسے برادران اہل سنت نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں حدیث کو نقل کیا ہے۔ آیہ کریمہ کون سی ہے؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تو تو رسول ہی نہیں ہے۔ کافر تجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے رسول کہ تو رسول نہیں ہے۔ اے رسول ان سے کہیے قل کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم، دیکھو تو ہمارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اللہ گواہ ہے، اور وہ کہ جس کے پاس ساری کی ساری کتاب کا علم ہے۔ ہم نے دفاتر حدیث میں دیکھا کون ہے ایسا کہ جس کے بارے میں حدیث کے یہ لفظ ہوں کہ اس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے۔ ایک ہی فرمان ملا جسے برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا اس آیے کی شان نزول میں کہ ہوا علی ابن ابی طالب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اولاد حضرت ابو طالب کے بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ وہ میرا مولا علی ہے کہ جو وارث قرآن ہے اور جس کے پاس علم کل کتاب ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی عجیب مطلب ہے۔ اب موضوع یہ نہیں ہے وگرنہ آصف برخی جو جناب سلیمان کے ساتھ موجود تھے، جب جناب سلیمان نے کہا کون ہے کہ جو تخت میرے لیے لے کر آئے؟ جنات نے کہا ہم لے کے آتے ہیں۔ کہا کتنے عرصے میں؟ کہا 7 دن لگیں گے۔ آصف بن برخیہ نے کہا کہ جس کے پاس قرآن کی تعبیر کے مطابق علم من الکتاب ہے، کتاب کا تھوڑا سا علم، تھوڑے سے علم والے آصف برخیہ نے سلیمان کو کہا کہ میں تخت کو لے آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ تو آنکھ جھپکے۔ اگر علم کتاب نہ کچھ کتاب کا علم رکھنے والے آصف برخیہ کا یہ عالم ہے تو وہ جو کل کتاب کا علم رکھتا۔
کیف تحکم، کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو کہ علم کتاب کا، کہ پوری کتاب کا علم رکھنے والا تم میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی برادران اہل سنت، تیسری گواہی لے کر موضوع کو ختم کر کے آگے بڑھوں۔ تیسری گواہی جناب عبداللہ ابن عباس کی ہے۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس، جناب عباس کے بیٹے عبداللہ، یہ مولا امیر کے مخلص ترین صحابیوں اور شاگردوں میں سے ہیں۔ برادران اہل سنت کے ہاں قرآن کی تفسیر کی جتنی بھی روایات موجود ہیں، اکثر روایات کے ناقل عبداللہ ابن عباس ہے، اور انہیں رئیس المفسرین بھی کہا جاتا ہے کہ تمام تفسیر کرنے والوں کے رئیس اور سردار ہیں عبداللہ ابن عباس۔ جناب عباس رسول خدا کے چچا، ان کے بیٹے جناب عبداللہ، جناب عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہے اہل سنت کے ہاں، اور ان کے بارے میں یہ کلام رسول بھی موجود ہے کہ دعا فرمائی تھی اللہ کے رسول نے، اے اللہ اس عبداللہ کو قرآن کا علم، قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ عزیزان گرامی، تعجب تو ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کی تعلیم کی دعا کی، اس کو تو مسلمان بڑھا چڑھا کر بیان کرے، اور جس کے بارے میں یہ کہے کہ قرآن وہاں مڑتا ہے جہاں علی۔ یہ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس ایک روایت نقل کرتے ہیں، اس روایت کو کہتے ہیں ایک رات یشرح لنا نقطۃ الباء علی ابن ابی طالب نے لیلتاً، ایک رات ہمارے لیے نقطہ تحت الباء کی تفسیر کرنا شروع کی۔ توجہ رہے حدیث کے لفظوں پر، یشرح لنا علی ابن ابی طالب نقطۃ الباء لیلتاً، ایک رات علی ابن ابی طالب نے با کے بسم اللہ کے با کے نیچے کے نقطے کی تفسیر کرنا شروع کی۔ رات گزرتی رہی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں انفلق عمود الصبح، صبح کی روشنی نمودار ہونا شروع ہو گئی، علی کی تفسیر ختم نہ ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رأیت فی جنبہ، میں نے اپنے آپ کو علی کے مقابلے میں ایسے پایا کالفوارۃ جنب البحر، جیسے ایک قطرہ سمندر کے پاس۔ وہ رئیس المفسرین کہے کہ میں قطرہ ہوں، علی باہر ہے، کہ پوری رات علی نقطہ تحت الباء کی تفسیر میں گزار دے۔ یہ ہے قرآن کا علم۔ عزیزان گرامی، کھلا چیلنج ہے کہ جائیے ڈھونڈ کے لائیے ایسی احادیث کسی اور صحابی کے بارے میں، ہم آپ کے ساتھ۔ یہ جو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے نا، کوئی ایک ڈھونڈ کے لائیے۔ عزیزان گرامی، اگر ملتی ہوتی نا ڈھونڈ لاتے، میں نے بھی ڈھونڈا، شاید کوئی علم تعویل کا ماہر قرآن صحابیوں میں موجود ہو۔ چنانچہ احادیث کی تلاش شروع کی کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے تمام تنزیل کا پتہ ہے، قرآن کی کون سی سورت کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، مجھے سارے کا سارا علم ہے۔ جسے ساری تنزیل کا علم ہوگا اسے ساری تعویل کا بھی علم ہوگا، لیکن اصحاب کے مجموعے میں ڈھونڈنے کے بعد کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملا جس نے دعویٰ کیا ہو مجھے ساری تنزیل کا علم ہے، یا مصطفیٰ کو علم تھا، یا ایک اور ملا کہ جس نے مخاطب کر کے کہا الاتقان کتاب ہے، تاریخ الخلفاء کتاب ہے جس میں حوالہ موجود ہے، ایک شخص ہے جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب، مخاطب کر کے مجمع کو کہتا ہے سلونی عن کتاب اللہ، مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں پوچھو، واللہ میں خدا کی قسم جانتا ہوں کون سی آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی، کون سی آیت زمین پہ نازل، کون سی دن میں نازل، کون سی
سی آیت دن کو نازل ہوئی، کون سی آیت رات کی تاریکیوں میں اتری۔ ایسا اکرامی چاہیے ڈھونڈیے۔ جناب ابی ابن کعب کے بارے میں ہے، قرآن کے عالم تھے۔ جناب عبداللہ کے بارے میں ہے، قرآن کے عالم تھے، لیکن نہ ابی ابن کعب نہ عبداللہ کسی کے بارے میں ایسی حدیث، ایسی گواہیاں تاریخ سے نہیں ملیں گی، بس ماننا پڑا بعد از رسول قرآن کا سب سے بڑا عالم۔ قرآن کا سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی آگے بڑھیے، اگلا وظیفہ جو پیغمبر انجام دیتے تھے وہ سنت نبی کو بیان کرنا، لوگوں کے فردی اور اجتماعی مسائل کو بیان کرنا۔ لیکن حیف ہے کہ وقت کے دامن میں فرصت نہیں۔ انشاءاللہ کل اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، کچھ عرائض مجھے اور بھی کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، علی کی اتنی واضح نشانیوں کے باوجود میرا مولا علی مدینے میں تنہا کیوں تھا؟ جب ساتھ دینے کے لیے دیکھا تو 10 یا 12، جب یہی علی تنہا ہوا، کتنے لوگ تھے جو علی کی حمایت کر رہے تھے؟ تاریخ نے لکھا ہے 10 یا 12۔ دروازے پر، ہر دروازے پر انصار کے امیر المومنین اور سیدہ نے دق الباب کیا۔ ناصر اور یاور نہیں ملتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومن کو گزارشات جاتے جاتے جگہ ملے ہوتے مہربانی کرے ہو۔ تھوڑو تھوڑو سوری جو پویا کافی مومن بیٹھا جن جگہ ڈسٹرب نہیں تھی۔ نظر اللہ نیاز سے صلوات بھی پڑھنا آجو، تھوڑو صورت آجو تاکہ انہوں کے بھی جگہ ملے۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ نظر اللہ نیاز سے جاتے جگہ ملے ہوتے ہوئے ہو۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ قرآن کا عالم، یہ قرآن کا مفسر، جس کے علم کے بارے میں سب آشنا تھے، کوئی آشنا ہوتا یا نہ ہوتا۔ آج اس سے باقی ماندہ کتاب نہج البلاغہ گونج گونج کر اس علی کے عالم قرآن ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اس کے عالم قرآن ہونے کا پتہ بتا رہی ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں تاریخ میں یہی علی ہیں 12 صحابی ساتھ۔ کتنے؟ 12 سے جو معترض ہیں کہ کیوں علی کو علی کا حق نہیں دیتے ہو، یہاں تک کہ میری بی بی اور علی انصار کے دروازے جا کے کھٹکھٹاتے رہے کہ آؤ باہر نکلو، ساتھ دو۔ کیا تم نے رسول سے نہیں سنا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا؟ پھر یہ سب کچھ سننے کے بعد کیسے بھلا دیا؟ کیوں ساتھ نہیں دیتے ہو؟ لیکن امت پر خاموشی، امت پر سکوت۔ عزیزان گرامی، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ امت کی خاموشی ہے جو علی کو خانہ نشین کر دیتی ہے، ساتھیوں کا ساتھ نہ دینا ہے جو علی جیسے امام کو گھر میں بٹھا دیتا ہے، جو حسن جیسے امام کو صلح کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مٹھی بھر افراد ساتھ نہ تھے، مٹھی بھر۔ یہ مظلومیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ عزیزان گرامی، یہیں آ کر پتہ لگتا ہے مولا امام حسین کے اس جملے کا مطلب، انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میں نے اپنے صحابیوں جیسے وفادار صحابی کسی کے نہیں دیکھے۔
میں نے اپنے صحابیوں جیسے وفادار صحابی کسی کے نہیں دیکھے جو اس شمع کے گرد جمع تھے، ایسے کٹ مرنے کو تیار تھے کہ تاریخ ان کی مثال نہیں لا سکتی، تاریخ ان کی مثال نہیں لا سکتی۔ کون کون تھے؟ وہ زہیر ابن کین، وہ عابس ابن شبیب شاکری، وہ بریر ابن خزیر حمدانی، وہ حارث، وہ مالک، وہ جون، وہ اوسجا، وہ ابو سمامہ سیداوی، وہ حر ابن یزید ریاحی۔ یہ ان میں سے ایک ایک شخص ایسا ہے کہ قربان جاؤں ان کی وفا پر، قربان جاؤں ان کی قربانیوں پر، کہ تاریخ رقم کر دی۔ ناانصافی ہے کہ ان کا ذکر نہ کیا جائے۔ عزیزان گرامی، کون ہے یہ صحابہ؟ یہ وہ صحابہ ہیں جب شب عاشور چراغ کی روشنیاں گل کی گئی، امیر المومنین کے فرزند نے ان کو مخاطب کر کے کہا چراغ بجھ گئے، جاؤ جو جانا چاہتا ہے چلا جاؤ۔ لیکن جیسے ہی چراغ کی روشنیاں دوبارہ روشن ہوئی، وہ جو بزرگوں کی کمریں جھکی ہوئی تھی، کمر بند باندھ کے سیدھے ہوئے، جن کی بھمیں لٹکی ہوئی تھی، کپڑوں سے بھموں کو سیدھا کیا ہوا، ایک دفعہ امام کو خطاب کر کے زہیر ابن کین نے کہا واللہ لو انی اقتلو ثم احرقو ثم احیا، قسم خدا ایک دفعہ قتل کیا جاؤں، پھر جلایا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتلو ثم احرقو، پھر مارا جائے، پھر جلایا جائے، ہوا میں منتشر کر دیا جائے، وقد فعل بی الف مرات، اور یہ کام 1000 مرتبہ میرے ساتھ کیا جائے، قسم خدا 1000 مرتبہ مرنے کو تیار ہوں، لیکن اے رسول خدا کے بیٹے تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اسلام گرامی، عجب با وفا، عجب یقین کی منزل پر فائز، یہ اصحاب امام حسین۔ آئیں ایک اور اصحاب امام حسین کی کہانی سناؤں۔ یہ زہیر جانتے ہیں نا کون ہے؟ یہ زہیر وہ ہے جو عثمانی المشرق تھا۔ حضرت امیر کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی رہی وہ کس نعرے پر ہوئی؟ قصاص خون خلیفہ صرف اسی نعرے پر ہوئی نا۔ اس نعرے نے امت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک وہ گروہ کہلایا جو علوی ہے، اور ایک گروہ جو خلیفہ سوم کے نام سے عثمانی معروف ہوا۔ کہ زہیر ابن کین ان میں سے ہے جو عثمانیوں کے ساتھ تھے، یعنی نہ صفین میں علی کے ساتھ، نہ نہروان میں علی کے ساتھ، نہ جمل میں علی کے ساتھ، لیکن تاریخ دیکھیے ایسا پلٹا کھایا اس شخص نے کہ کوفے کے رستے میں کربلا جاتے ہوئے امام حسین سے ملاقات ہوئی۔ ایک ملاقات نے ایسا پلٹا بدلا کہ زہیر ابن کین ہے آج خیمے حسینی میں بیٹھ کر تمام اصحاب حسینی پر بڑھتے ہوئے فوقیت لیتے ہوئے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اقتلوا ثم احیا، اقتلوا ثم احیا۔ اور پھر جس جوان مردی کے ساتھ میدان کارزار میں گیا، تاریخ نے دیکھا، مخاطب کر کے کہتا ہے میں ہوں زہیر ابن کین، تم جانتے ہو دلاوران عرب میں سے میں ایک ہوں، آؤ جس کو مقابلے پہ آنا ہے اور اپنی جان کو حسین کی جان پہ قربان کرنے آیا ہوں۔ مخاطب کر کے کہا تو عثمانی المذہب ہے، تو کیسے حسین کے خیمے میں؟ کہا حسین نے مجھے وہ منظر دکھایا ہے۔ امام زین العابدین سے روایت ہے کہ جب چراغ بجھنے کے بعد چلا، اصحاب کے یہ بیانات آئے، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا ذرا اپنی نظریں تو اوپر اٹھاؤ۔ اٹھا کر دیکھا، کہا ذالک تلک المکان، یہ تیرا مکان ہے، یہ تیرا محل ہے، یہ تیرا ٹھکانہ۔ زمین پر بیٹھ کو
یہی تو وجہ ہے ایک سے ایک پڑھ کر میدان میں جاتا ہے۔ جناب عابس ابن شبیب شاغری تاریخ میں ایسے دیوانے کم ہی دیکھے ہوں گے، دلاور عرب ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، کھلا سر پہ رکھی ہوئی ہے، مقابلہ کیے جا رہا ہے، کوفے کا پورا لشکر اس کے مقابلے سے عاجز ہے۔ اتنا دلاور تھا، جو مقابلے میں آیا فنار، جو مقابلے میں آیا مارا گیا، لیکن عابس ہلتا نہیں اپنی جگہ سے۔ جب عبید اللہ نے یہ منظر دیکھا، کہا سارے مل کے حملہ کرو، جس کے ہاتھ میں جو ہے مارو۔ کسی نے پتھر مارا، کسی کے نیزہ مارا، لیکن عابس نے بھی عجیب حرکت کی۔ ایک دفعہ زرہ اتار کے پھینکی، ایک دفعہ خرد اتار کے پھینکی، کہا آؤ عشق حسین میں مارو۔ آؤ عاشق کھڑا ہے مارو۔ بس آپ ابن شبیب شاغری اعزان گرامی، حارث اور مالک دو بھائی ہیں، میدان کربلا میں موجود ہے۔ اصل عاشور امام حسین کے قریب تشریف لاتے ہیں، دونوں گریہ گناہ ہیں۔ امام حسین نے جب دونوں کو دیکھا تو کہا گریہ کس بات پہ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند، گریہ اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم شہید ہونے والے ہیں، گریہ اس بات پہ ہے کہ ہمارے پاس صرف یہی ایک جان ہے کہ جس کے ذریعے تیرا دفاع کر سکتے ہیں۔ اے کاش اس جسم میں کئی جانیں ہوتی۔ جنہ صحابہ کو یہ ارمان کھائے جا رہا ہے، زندگی ایک ہے، اے کاش اس بدن میں کئی جانیں ہوتی، زہرا اور رسول زادیوں کے دفاع میں قربان کر دیتے۔ ایزان کریم بریر بن خزیر، یہ حافظ قرآن، یہ باتقوی مومن کہ جس نے رسول خدا کے اس فرزند کی نصرت میں میدان عاشور میں تقریر کر کے کوفیوں کے کان کھولے۔ عجیب منظر اصحاب کا۔ روایت کہتی ہے کہ بریر روز عاشور اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ وہ خطاب کر کے کہتے ہیں جنگ کا یہ گرم میدان اور تیرے چہرے پہ مسکراہٹ اور مزاح، کہتے ہیں تو مجھے جانتا ہے، پورا کوفہ جانتا ہے، میں وہ شخص ہوں جس نے جوانی میں کبھی ٹھٹھے نہیں کیے تھے، جس نے جوانی میں کبھی مزاح نہیں کیا تھا۔ میں ہنسنے والوں میں سے نہیں ہوں، سنجیدہ لوگوں میں سے ہوں، پر کیا کروں، مجھے منظر ہی ایسے دکھائی دے رہے ہیں، ہنسنے کو دل چاہتا ہے۔ ایسے یقین کی منظر پر فائز صحابی، ہاں عزیزان گرامی، انہی صحابیوں میں ایک جون بھی تھا، کالی رنگت والا سیاہ جون، جناب ابو ذر کا غلام تھا یہ جون۔ میدان میں آیا، سید الشہداء کو مخاطب کر کے کہتا ہے مولا اجازت دیجئے آپ پر قربان ہو جاؤں۔ امام حسین اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جون تجھے آزاد کیا، تجھ پر جنگ لازم نہیں ہے، چلا جا، اپنی جان بچا۔ ایک دفعہ جون سید الشہداء کو مخاطب کر کے کہتا ہے مولا میرا رنگ کالا ہے، میرا خون بدبودار ہے کہ جس کی وجہ سے میرے خون کو ہاشمی خون میں شامل نہیں ہونے دیتے ہو۔ اب جب جنت کا موقع مل رہا ہے کیوں مجھے مانے ہوتے ہو؟ کہا جون جا قربانی دے۔ تاریخی روایت کہتی ہے جون میدان کی طرف پڑے ہیں، مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ جون دشمن کے ہاتھوں جب زمین پہ آئے ہیں نا، جون نے اپنے سر پہ ٹھنڈک محسوس کی۔ ایک مرتبہ سائے کو جو دیکھا، آنکھیں کھولی، دیکھا میرا مولا اور آقا سر پہ موجود ہے۔ جون کا سر اپنے گھٹنے پہ رکھتا ہے، رکھ کر مخاطب کر کے کہتا ہے بیض اللہ وجہک یا جون، اے جون اللہ تیرا منہ سفید کرے، اے جون اللہ تیرے پسینے میں خوشبو ڈالے۔ امام زین العابدین سے روایت ہے بنی اسد جب دفنانے کے لیے آئے، 10 دن کے بعد اس پورے علاقے سے خوشبو اڑتی تھی مشکی۔ پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ یہ کس چیز کی خوشبو تھی؟ کہا یہ وہی دعا تھی جو جون کے حق میں سید
بقیت الشہداء نے کی. اِنَّا لِلَّهِ